پاکستان کے لیے ممکنہ اثرات ہیں اور ہمیں اس کے لیے پیش بندی کچھ کرنی چاہیے. لاسٹ ٹائم ہم نے اعزاز صاحب سے بات کی تھی تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر وار گیمنگ کرنی چاہیے, ڈفرینٹ سیناریوز بلڈ کریں اور اس کے اوپر ہماری فوج بھی اور ہماری حکومت میں موجود لوگ بھی اس کے اوپر ڈسکشنز کریں. ان کیمرہ کریں لیکن آپ کو اپنی پریپریشنز کرنی چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے میں صرف ندیم صاحب اس کے پر ابھی تو اتنا کامنٹ کروں گا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے سال 2 سال میں بالخصوص وی ہیو بین وٹنسنگ اے ویری ایوالونگ ڈائنامکلی چینجنگ ورلڈ آرڈر, اور اس کو نیویگیٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اور نہ ہی آج ہے. مگر میرے خیال سے الحمدللہ جس طریقے سے پچھلے 2 سالوں میں ہماری حکومت نے اور سویلین اور ملٹری لیڈرشپ دونوں نے مل کے جس طرح نیویگیٹ کیا ہے, آئی تھنک دس ہیز ایکسیڈڈ آل ایکسپیکٹیشنس, ناٹ جسٹ لوکل ایکسپیکٹیشنس. میرے خیال سے بین الاقوامی سطح پہ بھی کسی کی بھی توقع نہیں تھی کہ پاکستان اس طریقے سے اس کو نیویگیٹ کرے گا. اور ہم نے اسی چینجنگ انوائرمنٹ کے اندر, اسی کی چینجنگ ڈائنامکس کے ساتھ ایک ہی وقت میں اپنی ساری میجر امپورٹنٹ ریلیشن شپس کو مزید مستحکم کیا ہے. چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ سعودی عرب ہو, چاہے وہ ٹرکی ہو, چاہے وہ دیگر اور گلف ممالک ہوں, چاہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہوں, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, اور چاہے وہ رشیا ہو. تو آپ دیکھیں اکراس دا بورڈ ہم نے اپنی میجر الائنسز کو مزید مضبوط کیا اور ایک بیلنس ہم نے اسٹرائک کیا اور اپنا قد کاٹ بھی بڑھایا. اور وہ جنگ جو ہم پہ مسلط بھارت نے کی, جو اس کے نزدیک ہمارے لیے ایک بہت کمزوری کا سبب بننی تھی, وہ ہمارے لیے الٹا ایک پلیٹ فارم بن گیا اپنے ڈپلومیٹک مضبوطی کا بھی, اور دنیا کو اپنی اسٹریٹجک کیپیبلٹیز اور ایک ذمہ دارانہ ملک ہونے کا بھی ثابت کرنے کا بھی ایک موقع ملا. تو میرے خیال سے ندیم صاحب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیگر جو یہ ایوالونگ سچویشنز ہیں اس میں یو ہیو ٹو ریمین ویری پرو ایکٹیو آن یور ٹوز ایز اے نیشن آن دا ڈپلومیٹک فرنٹ. اور میرے خیال سے یہ ہم نے کر کے پچھلے 1.5-2 میں دکھایا ہے. اینڈ آئی ایم سرٹن ایٹ دا ملٹری اینڈ ڈپلومیٹک لیولس آئی تھنک دا کنٹری کین بی ایشورڈ کہ جس طریقے سے نیویگیشن پچھلے 1.5-2 سال میں رہی ہے, آگے بھی اسی طریقے سے پرو ایکٹیولی اینڈ ان اے ویری لائیو اینڈ پریزنٹ مینر اسی طرح آگے کام جاری رہے. بلال صاحب جو شراکت داری کی انہوں نے بات کی اور انہوں نے وینیزویلا کی دیکھ کر کہا کہ انٹرنل جو ہارمنی ہے, ہاؤس ان آرڈر, مجھے ذاتی طور پر اس ایشو سے شدید قسم کے تحفظات ہیں پچھلے کچھ چند ہفتوں سے کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ چیلنج ہے, کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑی اسٹرینتھ تھی انڈیا کے خلاف جنگ میں, ہم سارے یوں جڑ گئے تھے. دوبارہ جڑنا چاہیے آپ کو. آپ کے ایران کے اوپر اللہ نہ کرے حملہ ہو, لیکن وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کی سب سے پہلی اسٹرینتھ یہی ہوگی کہ انٹرنل کتنی آپ کی ہمانگی ہے. نہیں دیکھیے, مسٹ ایڈریس دس ایشو. دیکھیے 2 باتیں ندیم صاحب, پہلے مجھے اجازت دیں. اب یہ بات جعفر ایکسپریس کی اسپیسیفکلی کی کہ جی جعفر ایکسپریس کے بعد شدید تحفظات تھے کیونکہ ساتھ بیٹھ کے ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہے جعفر ایکسپریس حملے کے بعد ایک ان کیمرہ بریفنگ قومی اسمبلی کے فلور پہ بلائی گئی تھی, پی ٹی آئی کو بھی بلایا گیا تھا, نہیں آئے تھے. دیکھیے ہم آپ کو گھسیٹ کے تو نہیں لا سکتے. آپ نے اگر مذاکرات کی میز سے بھی اٹھ کے جانا ہے, اگر آپ نے جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد آپ نے سیکیورٹی بریفنگ پہ نہیں آنا اور اس کی بہانے بنانے ہیں. پہلگام واقعے کے بعد ایک میڈیا بریفنگ ہوئی تھی, اس میں یہ نہیں آئے تھے. تو یہ تو ذمہ داری آپ پر ہے. ریسنٹلی نئے سی ایم کے پی کے بننے کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے ایک اجلاس بلایا جس میں نیشنل سیکیورٹی کے سمیت دیگر امور سارے سی ایمز کے ساتھ ڈسکس ہوئے تھے. یہ نہیں آئے. ان کی ایک انا ہے, ان کے ایک مسائل ہیں, اور یہ ساری جو گفتگو جو آپ کر رہے ہیں, دیکھیے بقیہ سارے لوگ تقریباً سنجیدہ طریقے سے ڈسپائٹ ڈفرینسز, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ہماری ان کے ساتھ ہر چیز پہ آج نہیں اتفاق, مگر ہم کبھی بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ بات چیت ممکن نہیں ہے. ایک سنجیدگی ہے, ایک سیاست ہے, ایک سیاسی سنجیدگی ہے, ایک جمہوری عمل ہے. مگر اگر اس ٹائم پر اگر کوئی شخص اس طرح کی کنسلٹیشن یا انگیجمنٹ میں رکاوٹ ہے تو وہ ان کا لیڈر ہے جو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے. آپ اس کی زبان, آپ اس کا رویہ دیکھ لیں. اور آج نہیں, ہمیشہ سے, جب وہ وزیر اعظم تھا تب بھی بالا کوٹ حملے کے بعد آپ کو یاد ہے شہباز شریف صاحب زیادتی ہماری جماعت کے ساتھ ہو رہی تھی, ہمارے لوگ قید میں تھے, ہمارے لوگوں کے خلاف بھونڈے کیس بنے ہوئے تھے جو بعد میں سرٹیفائی ہو گیا کہ بھونڈے کیسز تھے. اس کے باوجود شہباز شریف صاحب بطور لیڈر آف دا اپوزیشن, مجھے یاد ہے آئی تھنک پروڈکشن آرڈر پہ وہاں پہ آئے تھے اور سیکورٹی بریفنگ میں بھی شرکت کی تھی. عمران خان نے نہیں کی تھی کیونکہ اس کی انا اس کو اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے. بالا کوٹ کا حملہ ہوا ہے, ہی از دا سٹنگ پرائم منسٹر, اور اس شخص نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا بیکاز ہز ایگو واز بگر دین دا نیشنل ایشو.
تو دیکھیے یہ ہم چاہتے ہیں کہ سنجیدہ ڈائلاگ ایشوز پہ ہو. آپ قومی اسمبلی میں کریں, آپ سینٹ پہ کریں, آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں کریں. ہم آپ کے ساتھ ایک مذاکرات کی میز پہ بیٹھے, پرائم منسٹر دعوت دیتے ہیں, جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد آپ کو بلاتے ہیں. اگر آپ نے نہ آنے کی ٹھان لی ہے تو اس پہ تو یہ ذمہ داری آپ پر ہے. خیبر پختونخوا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ اپنا ایک کردار ادا کریں, رکاوٹ بننے کے بجائے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک کلیدی کردار ادا کریں, بجائے بار بار آپ علی امین گنڈا پور صاحب کی بات آپ کو یاد ہوگی جب وہ سی ایم کے پی تھے, ان کے الفاظ دہشت گردی کے متعلق وہ تھے جو مودی کے الفاظ ہیں, اور بھارت نے FATF میں پھر وہ الفاظ استعمال کیے تھے. نئے سی ایم کے بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ آلریڈی اس پہ کامنٹ کر چکے ہیں کہ دہشت گردی کے لیے رد الفساد ضرب عضب ایک ہم آہنگی کے ساتھ نواز شریف صاحب کی قیادت میں آپریشنز ہوئے تھے. دہشت گردی کا خاتمہ بہت مشکل آپریشن تھا, لیکن دوبارہ وہاں دہشت گردی کا آ جانا بہت دیکھیے جی, اور اس کے بعد ایک عمل, اس کے بعد وہ دروازہ کھولا گیا نا جی پھر سے. تو ہم تو آج بھی چاہتے ہیں دروازہ PTI نے بھی کھولا اور آپ نے بھی کھولا. نہیں دیکھیے, نہیں جی دیکھیے, ہم نے تو رد الفساد ضرب کیا تھا. PDM بننے کے بعد سارے یہ, مگر میں کہتا ہوں آج آپ اپنا کردار ادا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انگیجمنٹ, مگر آپ خود تیار نہیں. ولید اقبال صاحب, جب یہ چیلنجز جس پہ آپ نے بھی کہا کہ ہاؤس ان آرڈر کرنے کی بہت ضرورت ہے, مجھے بالکل اتفاق ہے, اس کو ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. کیا یہ جو پارلیمان کے اندر ایک فورم موجود ہے, پارلیمنٹری لیڈرز جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے بیٹھ کے اس ایشو پہ ڈسکشن نہیں کی جا سکتی؟ دیکھیں جی, یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو اس طرح سے گردان دینا کہ جی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ڈسکشن ہو. بات یہ ہے کہ مجموعی سطح پہ اگر آپ دیکھیں, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیانی صاحب کہ جی یہ ایک لیڈر اڈیالہ میں بیٹھا ہوا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ نہ کریں, آپ وہ نہ کریں. بات ساری یہ ہے کہ ریاست پاکستان کی طرف سے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ہماری سیاسی جماعت پر, ہماری کوئی بھی, ہم کسی قسم کی کوئی پرامن اور کوئی آئینی اقدام لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں, اس کے اوپر بھی جس کو میں کہوں گا پولیٹیکل اپارٹھائیڈ کا جو نشانہ بنے ہوئے ہیں ہم, اس کی وجہ سے ہم سے کیا توقع جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. آج کی بھی آپ مثال لے لیں, ایک پرامن گاڑیوں کی ریلی جا رہی ہے, اس کے اوپر جو ہے اس کے شیشے توڑے جا رہے ہیں. یہ ریاست کر رہی ہے جس کا کام جان و مال کا حفاظت کرنا ہے, شیشے گاڑیوں کے توڑے جا رہے ہیں. آپ نے, مجھے امید ہے فوٹیج اس کی دیکھی ہوگی, آپ دکھا تو نہیں سکتے ہوں گے لیکن دیکھی ہوگی مجھے امید ہے. وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کے اریسٹ کر لیا گیا ہے کسی جگہ سر, وہ کوئی ایسے ہائی وے کے اوپر جا رہے تھے کسی ریلی کے حصے کے طور پہ. یہ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز اور مثالیں ہیں. اور میں, کیونکہ ابھی موضوع آپ کا چل رہا تھا یہی وینیزویلا والا, میں اس کو ہی بروئے کار لاتے ہوئے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ ہمیں اپنی بھی تاریخ اندرونی اور بین الاقوامی امریکہ کی بھی دیکھنے کی اور اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے اپنی آگے کی جو ہے لائے عمل کے حوالے سے. اور اس میں کچھ نکات ہیں میں سمجھتا ہوں جو کہ بڑے قابل غور ہیں اور میرے نزدیک اہم ہیں. پہلی بات تو بڑی ایک سمپل سی ہے جو کہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کے ناظرین تک بھی اب میرے خیال اب تو واضح ہو گیا ہوگا کہ اس میں تو کوئی ابہام نہیں رہا کہ امریکہ رجیم چینج میں ملوث ہوتا ہے. مختلف ممالک میں طریقہ کار اس کا بدلتا رہتا ہے, لیکن رجیم چینج میں اس کی بڑی پرانی ہسٹری ہے. اور یہ 200 سال پہلے خاص طور پہ تقریباً 1823 میں منرو ڈاکٹرن, اس وقت کے صدر منرو نے یہ ایک طریقہ کار بنایا تھا خاص طور پہ اپنے پچھواڑے کے حوالے سے, کیونکہ لاٹن امریکہ اسی میں آتا ہے, جو کہ چلتا آیا کہ جی وہاں پہ کوئی بھی اقدام یا کوئی ہاسٹائل ایکشن جو ہے وہ امریکہ اپنے خلاف ہاسٹائل ایکشن جو ہے سمجھے گا. اور اسی طرح سے صدر ٹرمپ نے بھی اپنی پالیسی جو ہے اس کا ذکر کیا منرو ڈاکٹرن کا, کہ جی منرو ڈاکٹرن کا یہ ایک ویریئنٹ ہم لا رہے ہیں کہ اپنے ہیمسفیئر میں, جس کو نصف قرہ کہتے ہیں, مغربی لاٹن امریکہ جس میں ہے, ہم کسی ہاسٹائل ایلیمنٹ کو, کسی مخالف قوت کو نہیں جڑ لینے دیں گے اور ہم اپنی فوقیت کو بحال کریں گے. سو یہ ایکشن تو انہوں نے اپنے پچھواڑے میں لی ہے, لیکن اپنے پچھواڑے سے باہر اور اپنے پچھواڑے میں یہ منرو ڈاکٹرن ہی کا سلسلہ صدر روزویلٹ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کہا تھا ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, لیکن عملی طور پہ وہ پیچھے نہیں ہٹے. اس خطے میں ہانڈورس ہو جائے, نکاراگوا ہو جائے, گواٹےمالا ہو جائے, چیلے ہو جائے, کسی نہ کسی پاناما ہو, یا ڈائریکٹ مداخلت یا انڈائریکٹ ہمیشہ جاری رہی ہے. اب وہ ذرا اور نمایاں ہو گیا. اب اس کو دیکھیں پاکستان کے زاویے سے. پاکستان دو ہی ایکسٹریمز کے اوپر رہا ہے امریکہ کی پالیسی میں,
اور یہ ہمارے ملٹری اور سول سب لیڈرز اکنالج کرتے رہے. میں NDU میں بھی جب گیا اپنے ورکشاپ کے دوران، جب 2-3 سال پہلے نیشنل سیکیورٹی کے، تو وہاں بھی یہ بات اسی طرح سے ہوئی کہ یا ہم ان کے سب سے زیادہ قریبی دوست ہوتے ہیں، یا ہم ان کے سب سے زیادہ سینکشنڈ جو ہیں ایک طرح سے وہ مخالف بن جاتے ہیں، یا ہمیں مخالف سب سے زیادہ سینکشنڈ تصور کیا جاتا ہے. تو وہ ان 2 ایکسٹریمز کے اندر ہی ہم ہمیشہ چلتے رہے ہیں. کبھی کوئی درمیان کا رستہ، ایک توازن والا رستہ جو ہے نہیں آیا. اور امریکہ جب بھی اپنے پچھواڑے سے باہر نکل کے ایکشن کرتا ہے، اپنے پچھواڑے میں تو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ توازن رکھا ہے انٹرونشن یا مداخلت کر کے، لیکن جب بھی اپنے پچھواڑے سے باہر جاتے ہیں وہ ہمیشہ عدم استحکام رہا ہے، اور ان کے مقاصد یا تو بالکل ہی جزوی طور پہ پورے ہوتے ہیں، یا ان کے مقاصد میں ناکامی ہوتی ہے ان کو. اب اس کے پچھواڑے سے باہر کی مثالیں یہی ہیں نا، لیبیا ہو گیا، یمن ہو گیا، آپ کا یہ عراق ہو گیا، اب پھر اس کے ویتنام میں تو سر انہوں نے تباہی پھیر دی نا، ویتنام ہو گیا، سپرنگ میں تو انہوں نے تباہی پھیر دی. لیبیا، شام، یمن، ان کا کیا حال ہے اب وہ ہمارے سامنے. جی وہی نا. اور تو اسی لیے اب اگر ایران ابھی تو امریکہ نے اپنے پچھواڑے میں ایکشن لی ہے، لیکن اگر ایران اور اس طرح سے کوئی سلسلہ ہو تو اس کا عدم استحکام جو اس میں آتا ہے، میں تو اپنا جو تاریخ جتنی میں جانتا ہوں، اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی چیز ہو. بہرحال جی اپنے پچھواڑے سے باہر اگر وہ نکلتے ہیں تو گرین لینڈ والی بات میں تو یورپ کا بھی وہ انٹرسٹ آ جاتا ہے، لیکن یہاں اس علاقے میں اس خطے میں آنے سے جو ہے وہ باقی دنیا بھی ان کا ساتھ جو ہے وہ کھڑی رہے گی. اب جس طرح وینیزویلا پہ انہوں نے کوئی خاص بات نہیں کی، اس لیے ہمیں یہی دیکھ لیں. میں آپ کو صرف یہ عرض کر دوں کہ چند 4-5 سال کے عرصے میں جب افغان وار میں ہم حصہ تھے ان کے ساتھ تھے، ایسی دوستی تھی، ایسی امداد تھی. اسی 1985 میں ہی پریسلر امینڈمنٹ آ گئی، ریگن کے زمانے میں ہی. اسی 1990 میں اس کے بعد میں آنے والے صدر جو بش سینئر تھے، انہوں نے پریسلر امینڈمنٹ کو انووک ٹریگر بھی کر دیا اور پاکستان پہ سینکشنز لگنا شروع ہو گئی. یہ 4-5 2-4 سال میں اوپر سے نیچے ہو جاتا ہے.